اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ آج اتباع سنت ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ آج 10 شعبان ہو چکی ہے، 10 شعبان کے 10 دن گزر چکے ہیں اور 15 شعبان آنے والی ہے، بدھ کو تقریباً 15 شعبان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے میں کیا رہی ہے؟ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بہت ساری روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ ہم بھی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھیں، صرف 15 شعبان کا نہیں بلکہ کثرت سے آپ نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اس مہینے میں بھی نہ جانے اپنی طرف سے کتنی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو یومیہ پیشی ہوتی ہے 2 دفعہ، ہر دن 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ جمعرات اور پیر کو بھی ہمارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ یہ سالانہ پیشی ہے ہمارے اعمال کی، اس مہینے میں ہوتی ہے۔ لہذا ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول روزے کثرت سے اس لیے رکھتے تھے تاکہ ان کے اعمال پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوئی، آپ نے وجہ بیان فرمائی۔ لیکن اس امت نے ایک چیز ایجاد کی ہوئی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ شب برات نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی، یہ بات آئی ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے۔ شب برات یہ فارسی کی ترکیب ہے، فارسی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے لیلۃ البراء، برات کی رات ہے۔ لیکن برات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برات کا معنی کسی سے بے تعلقی کا اظہار کرنا، کسی سے دور رہنا، کسی سے بچنا۔ لیکن اس میں بچا کس سے جاتا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بچا کہاں سے جاتا ہے؟ یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ بہت تلاش کے بعد کوشش کی گئی کہ یہ شیعوں کے یہاں آخر اس رات کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے۔ ان کے یہاں اس رات کی حیثیت ان کے یہاں یہ ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی کی پیدائش ہے اور 15 ہی شعبان کو غائب ہو چکے ہیں۔ ان کا ظہور کب ہوگا؟ 15 شعبان کو ان کا ظہور ہوگا۔ اس لیے ان کے یہاں خیر اور برکت کی یہ رات ہے۔ ان کے 12ویں امام ہیں جن کا ظہور ہونا ہے، جو کہیں غائب ہے اس وقت۔ اور مزید شیعہ عالم نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول کو شب قدر عطا کی گئی، یعنی شریعت کے مقابلے میں ایک شریعت ایجاد کی گئی، جس طرح سے اللہ کے رسول کو شب قدر عطا کی گئی ہے، اسی طرح سے ہمارے اس 12ویں امام کی فضیلت میں اہل بیت کو شب برات عطا کی گئی ہے۔ شب برات کا اعلان کیا جائے، یہ عطا کی گئی ہے۔ اور اس رات کی مخصوص دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کیا ہے؟ سارے شیعہ حضرات امام مہدی کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتے ہیں، اسے امام مہدی سے دعا کراتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا دعا کراتے ہیں؟ یا امام العن جمیع الظالمین، کہ اے امام تو لعنت کر تمام ظالموں پر۔ تمام ظالم کون لوگ ہیں؟ شیعوں کی نگاہ میں ظالم کون ہے؟ سنی لوگ ہیں۔ سنیوں پر لعنت کی جاتی ہے، سنیوں سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ اس برات کی حقیقت ہے، جس برات کو ہم ماننے جا رہے ہیں، منانے جا رہے ہیں، جس کے نام پر حلوہ کھانے جا رہے ہیں، جس کے نام پر عبادت کرنے جا رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات سے آئی ہے۔ حدیث کی نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف اور گھڑی ہوئی روایت میں بھی لیلۃ البراء کا لفظ نہیں آیا، سرے سے یہ چیز آئی نہیں۔ یہ شب برات کہاں سے آئی ہے؟ یہ شیعہ حضرات سے آئی ہے، ان کی یہاں یہ برات ہے۔ اپنے امام کی پیدائش کی خوشی میں پٹاخے چھوڑے جائیں، حلوہ بنایا جائے، خوشیاں منائی جائے، سنیوں پر لعنت کی جائے، اس لیے یہ رات ایجاد کی گئی ہے۔ ورنہ قرآن اور حدیث کی کسی بھی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔